خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں آٹھ چکی کلیسیا کے لیے، مقامی پاسبان پادری شہباز ایوب صاحب کے لیے، انہوں نے مجھ ناچیز کو یہ احساس بخشا تاکہ میں یہاں پر آؤں اور کلام خدا کی خدمت کو سر انجام دوں۔ آٹھ چک میں آ کر خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینا میرے لیے اس لیے بھی احساس سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ میرے آباؤ اجداد کا گاؤں ہے۔ سو جب کبھی اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے تو یہ عزت اور حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سال بھی مجھے یہ موقع فراہم کیا تھا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے یہاں پر آؤں۔ میں خدا کا اس بات کے لیے بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ برس سے تقریباً لاسٹ ماہ تک میری طبیعت بہت خراب رہی۔ مجھے بیحد طبعی مسائل کا سامنا رہا، جس میں بعد میں مجھے ایمپیوٹیشن کی طرف جانا پڑا، لیکن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت خداوند نے پھر سے میری صحت کو بحال کیا اور خداوند نے یہ فضل بخشا کہ میں یہاں پر آؤں اور خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دوں۔ سارا جلال، ساری عزت خدا یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ قومی احتساب بیورو، جسے انگریزی میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہتے ہیں، نیب کے نام سے ہم سب آشنا ہیں۔ یہ ادارہ 16 نومبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کی خصوصی ہدایت پر قیام میں لایا گیا۔ اس ادارے کے قیام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ وقت عزیز پاکستان سے مالی بدعنوانیوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ لہذا اس ادارے کو آئینی چھتری فراہم کرتے ہوئے خصوصی اختیارات تفویض کیے گئے۔ اس ادارے کو یہ اختیار دیا گیا کہ ایسے تمام لوگ جو مالی بدعنوانیوں کا شکار ہوں، یہ ادارہ نہ صرف ان کی منصفانہ یا آزادانہ تحقیقات کرے، بلکہ اس ادارے کو یہ بھی اختیار دیا گیا کہ وہ ان کے جرم ثابت ہونے کی صورت میں ان پر فرد جرم بھی عائد کرے، سزا کا تعین بھی کرے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس سال جو کنونشن کا مضمون رکھا گیا ہے وہ بھی لفظ احتساب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن نیشنل احتساب بیورو جو ہے یا قومی احتساب بیورو جو ہے وہ دوسروں کا احتساب کرنے کے لیے بنایا گیا، لیکن آپ کی کنونشن کا جو مضمون ہے یہ ہمیں دوسروں کا احتساب کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اپنا احتساب آپ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر میں یہ مضمون جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں مقامی سیشن اور پادری صاحب کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس موقع پر اس بہترین مضمون کا انتخاب کیا تاکہ ہم اس مضمون کے بارے میں خدا کے کلام کو سیکھیں۔ اس سال جو آپ کی کنونشن کا مضمون ہے مسیحیت میں شخصی تصور احتساب، اور اس سال ہماری جو کنونشن کی سندی آیت ہے وہ ہے 2 کرنتھیوس کا 13واں باب، اس کی 5ویں آیت ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے ورنہ تم نامقبول ہو۔ میرے عزیزو، کرنتھس کی کلیسیا کو جب پولس رسول نے یہ الفاظ لکھے تو پولس جب یہ الفاظ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھ رہا تھا تو اس وقت پولس کے ذہن میں کوئی ایک اور مسئلہ چل رہا تھا۔ اس کلیسیا کا سیاق و سباق کچھ اور تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولس نے یہ الفاظ جو کہ 2 کرنتھیوں کے 13ویں باب کی 5ویں آیت میں پائے جاتے ہیں، یہ دراصل اس نے اپنی رسالت کے دفاع کے لیے تحریر کیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب آپ نے اس کنونشن کا مضمون جو شخصی تصور احتساب ہے آپ نے رکھا ہے تو آپ کا مقصد آج کی شام پولس کی رسالت کا دفاع کرنا ہے یا مختلف سپیکر کے ذریعے سے اس موضوع پر خدا کا کلام سننا ہے۔ میری دانست میں کنونشن کمیٹی نے اس مضمون کا انتخاب اس لیے نہیں کیا تاکہ پولس کی رسالت کا جو ہے وہ دفاع کیا جائے، اس کو ثابت کیا جائے، بلکہ آپ نے اس کنونشن کا مضمون خود احتسابی یا مسیحیت میں شخصی تصور احتساب اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اپنی شخصی زندگیوں میں خود احتسابی کی اہمیت کو سمجھیں۔ لیکن میرے عزیزو، چلتے چلتے میں ضرور یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو یہ الفاظ لکھے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ مسیح تم میں ہے ورنہ تم نامقبول ہو۔ وہ کہنا چاہتا ہے کرنتھس کی کلیسیا میری ہی ایفرٹس کی وجہ سے، میری ہی منادی کی وجہ سے تو قیام میں آئی تھی۔ اگر آج خداوند یسوع مسیح تمہاری زندگیوں میں بستا ہے تو آج تم میری رسالت پر سوال اٹھا رہے۔ دراصل وہ ان کو کہنا چاہتا ہے کہ اگر آج تم مسیحی ہو، اگر آج تمہارا ایمان خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر ہے تو تمہارا میری رسالت پر سوال اٹھانا بنتا نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ تم ایمان پر ہو یا نہیں ہو۔ تم ایمان پر ہو، اور کس کی وجہ سے ہو؟ میری وجہ سے۔ یہ تو میں چلتے چلتے بات آپ کے گوش گزار اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ جب پولس نے یہ الفاظ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ تم ایمان پر ہو یا نہیں ہو، دراصل اس نے یہ الفاظ اپنی رسالت کے دفاع کے لیے لکھے۔ لیکن بلا شبہ آپ نے
اس کنونشن کا یہ مضمون چن کر دراصل تمام کلیسیا کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم خود احتسابی کے مضمون کو اپنی زندگیوں کے لیے لیں اور اس مضمون کے بارے میں خدا کے کلام کی بنیادی حقیقتوں کو سیکھیں۔ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ شخصی احتساب سے کیا مراد ہے۔ اس کے لیے مختلف طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ شخصی یا ذاتی محاسبہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد ہے اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا، اپنے آپ کو ترازو میں رکھ کر تولنا۔ پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنا۔ ایک اور جملہ جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اپنی رضائیاں سیدھی کرنا، اپنی کنڈ کی طرف دھیان دینا۔ میرے عزیزو، واضح رہے کہ شخصی احتساب جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے جسمانی احتساب، جس میں ہم جسمانی معاملات اور جسمانی امور کے حوالے سے اپنا تجزیہ کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ اور دوسرا احتساب جو ہوتا ہے وہ روحانی احتساب ہوتا ہے۔ جسمانی احتساب میں ہو سکتا ہے ہم اپنی صحت کے بارے میں خود احتسابی کرنا شروع کریں۔ آپ صحت کا احتساب کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کسی لیبارٹری پر جائیں اور وہاں پر جا کر CBC ٹیسٹ کروائیں، ALT کروائیں، کریٹنن ٹیسٹ کروائیں، یا اور مختلف طرح کے جو ٹیسٹ ہیں ان کو آپ کرواتے ہیں، اور یوں آپ اپنی صحت کا شخصی احتساب کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ آپ اپنی تعلیم کا، اپنے مالی حالات کا، رہن سہن کا، پہناوے کا، کھانے پینے کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے خود احتسابی ہے، لیکن یہ جسمانی یا دنیاوی نوعیت کی خود احتسابی ہوگی۔ آج کی رات میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہاں پر اپنی صحت یا اپنی تعلیم یا اپنے کھانے پینے یا اپنے پہناوے یا کسی اور دنیاوی معاملے کی بابت جسمانی احتساب کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، بلکہ میری دانست میں آج کی رات ہم اپنا در حقیقت روحانی احتساب کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ دوسرا احتساب جو ہوتا ہے وہ روحانی احتساب ہوتا ہے۔ روحانی احتساب کے اندر ہم اپنی زندگی کے جو روحانی امور ہیں، روحانی معاملات ہیں، ان کے حوالے سے اپنا شخصی احتساب کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنی ذات سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے؟ اگر میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو کیا میں روز بروز خداوند یسوع مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ رہا ہوں؟ کیا میں ہر اتوار باقاعدگی کے ساتھ خداوند کے گھر میں جاتا ہوں؟ کیا میں بائبل مقدس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہوں؟ کیا میں دعا کرتا ہوں؟ کیا میں خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں؟ جب ہم ایسے تمام امور پر غور کرتے ہیں تو در حقیقت یہ روحانی احتساب ہے۔ میرے عزیزو، آج کی رات در حقیقت
ہم جس خود احتسابی پر خدا کا کلام سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ روحانی احتساب ہے، اور یقیناً ہمیں اپنے روحانی احتساب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے سیلف انالیسس، سیلف ایویلویشن، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سیلف ایگزامننگ، سیلف آڈیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار اداروں کے آڈٹ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ کوئی یہ ایگزامن کرے، کوئی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے، کوئی آپ کی ایویلویشن کرے، کوئی آپ کا انالیسس کرے، خود احتسابی میں آپ در حقیقت خود اپنا احتساب کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود احتسابی کی ضرورت کیوں ہے؟ بیشتر اس سے آگے بڑھیں، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آج کے دور میں خود احتسابی جیسے مضمون کی ضرورت کیوں ہے۔ میں 3 وجوہات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ضرورت کے حوالے سے۔ پہلی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ خود احتسابی کی اس لیے ہمیں ضرورت ہے کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنی زندگیوں میں ہمیشہ دوسرے لوگوں کا احتساب کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو ہم اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے رہتے ہیں، اور کبھی اپنی زندگیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ ہم دوسروں کے گھرانوں کی باتیں کرنا پسند کرتے ہیں، ہم اپنی طرف کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم کس جگہ ہیں۔ دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا ہمارا دل پسند مشغلہ ہے۔ وہ بھائی کیسا ہے، وہ بہن کیسی ہے، ان کے بچے کیسے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیا پیتے ہیں، وہ کیا پہنتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ہم دوسروں کی آنکھوں کے تنکوں پر تو بڑی کڑی نظر جمائے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی بیوی بچوں کی آنکھوں کے چھپے شہتیروں پر غور نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ ہمارے معاشرے کی سب سے تلخ حقیقت ہے۔ لہٰذا ہمیں دوسروں کا احتساب کرنے سے پہلے اپنے آپ کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے خود احتسابی کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک کوئی شخص اپنا احتساب نہیں کرتا، سیلف ایگزامننگ نہیں کرتا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا، ذاتی محاسبہ نہیں کرتا، تب تک وہ صلاح کاری کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے شخصی احتساب جو ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم انسانوں کی زندگیوں میں بہتری آتی ہے، بحالی آتی ہے، صلاح کاری کا جو عمل ہے وہ ہماری زندگیوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے ہماری صلاح کاری ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ شخصی احتساب کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم اپنا شخصی احتساب خود کر لیتے ہیں تو پھر معاشرے کو، یعنی دوسرے لوگوں کو احتساب کی ضرورت نہیں رہتی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم الہی احتساب سے، خدا کی عدالت سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں ہمیں خود احتسابی کی طرف توجہ دینی ہے، کیونکہ یہ معاشرتی رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی آنکھوں کے دن کو دیکھتے رہیں اور
اپنی آنکھوں کے شہتیروں کو نظر انداز کرتے رہیں۔ دوسرا پہلو میں نے بتایا کہ اس سے ہی ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، ہم صلاح کاری کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اسی کی بدولت ہم معاشرتی اور الہی احتساب سے بچ سکتے ہیں۔ اب ایک اور نکتہ جو ہے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نکتہ بڑا اہم ہے، میں اس پر کافی غور کرتا رہا، سوچ و بچار کرتا رہا، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خود احتسابی جو ہے وہ خود سے کبھی بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، اس کو غور سے سنیے۔ شخصی احتساب خود سے کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اپنے آپ سے انسان کبھی بھی اپنا احتساب نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں پادری صاحب ہم آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، بائبل مقدس ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جب لوگوں نے اپنا شخصی احتساب کیا۔ میرے عزیزو، جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ لگانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شخصی احتساب انسان کی زندگی میں خود سے برپا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ نہ کچھ محرک کار فرما ہوتے ہیں جو کہ انسان کو خود احتسابی کے عمل سے گزرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میری دانست میں دو پہلو ہیں جو کہ انسان کو خود احتسابی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ پہلا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے انسان کے حالات۔ جب تک حالات کی ستم ظریفی انسان کو نہ ستائے، جب تک تلخ حالات کی لہریں ہماری زندگیوں کو پریشان نہ کریں، انسان خود احتسابی کی طرف کبھی بھی گامزن نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں جی کیا مثال ہے اس کی؟ اس کی بہترین مثال ہے مصرف بیٹا۔ کوئی اس کے پاس نہیں گیا، ابھی خود ہی بیٹھا ہوا ہے، پیسے ختم ہو گئے ہیں، مفلسی محتاجی نے اس کے در پر دستک دے دی ہے، جو پھلیاں سور کھاتے ہیں وہی اس کو کھانے کی مزدوری اس کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور اب وہ بیٹھا ہوا ہے اور سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے ایسے نوکر چاکر ہیں جو افراد کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ کہتا ہے میں اٹھ کر اپنے باپ کے گھر جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میں اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے نوکروں جیسا کر لے۔ میرے عزیزو، اس نے خود احتسابی کی، لیکن اس نے خود سے اپنی خود احتسابی نہیں کی، بلکہ حالات کے تھپیڑے اس کو پڑے، تب جا کر وہ خود احتسابی کی طرف گامزن ہوا۔ اس ضمن میں اپنے ایک ساتھی ہم خدمت کی شخصی زندگی کی گواہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سیمنری میں ایک پادری صاحب ٹریننگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حیران کن واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں کالج میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا تو میں کوئی خدا کے ساتھ چلنے والا شخص نہیں تھا۔ شرارتی لڑکوں کا ایک گروپ بنا ہوا تھا جس کا میں بھی حصہ تھا، اور
ہم رات کو کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے گروپ کے ہمراہ، ساتھیوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سنسان گلیوں اور بازاروں سے گزرا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب کسی راہگیر کو، مسافر کو تنہا دیکھتے، اندھیرا دیکھتے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو زور کے ساتھ پیچھے سے موٹر سائیکل پر گزرتے ہوئے اس کی گردن میں ایک تھپڑ رسید کیا کرتے تھے۔ وہ پادری صاحب کہتے ہیں یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ کہتے ہیں ایک روز ایسے ہوا کہ جب ایک راہگیر کو رات کے وقت ایک سنسان بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا تو ہم ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ آج اس کی بھی خیر نہیں۔ پادری صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس تنہا راہگیر مسافر کو پیچھے سے تھپڑ مارنے کی کوشش کی اور میں موٹر سائیکل پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، میں نیچے گر پڑا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے درد کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس درد نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں اپنی خود احتسابی کروں کہ میں آج تک کیا کرتا رہا، میں نے کتنے ہی ایسے معصوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہیں ہاسپٹل کے اندر خداوند سے معافی مانگی، میں نے توبہ کی، اور میں نے اس بات کا عہد کیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، بلکہ آج کے بعد میں اپنی زندگی خداوند کو دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ شخص کبھی بھی خدا کی طرف نہیں آ سکتا تھا۔ بعد میں انہوں نے سینٹر کی، خدا کے خادم بن گئے، آج کل وہ پی سی بی چرچ میں خدمت کرتے ہیں۔ کس چیز نے ان کو مجبور کیا؟ خود احتسابی پر حالات نے ان کو اس بات کے لیے تیار کیا تاکہ وہ توبہ کریں اور خداوند کے قدموں کے نیچے آ جائیں۔ سو میرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ خود احتسابی خود سے نہیں ہوتی، بلکہ حالات انسان کو خود احتسابی کی طرف لے کر آتے ہیں اور پھر انسان خود احتسابی کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ انسان خود احتسابی کی طرف اس وقت آتا ہے جب کوئی دوسرا شخص کسی کو کوئی آئینہ دکھائے۔ میرے عزیزو، داؤد بادشاہ نے بیتسبا کے ساتھ زناکاری کی۔ داؤد نے ہتی یوریا کو اگلی صفوں میں رکھ کر مروا دیا۔ جنگ ختم ہونے کے باوجود وہ اپنے امور سلطنت اسی طرح سے چلاتا رہا۔ اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ اس نے کون کون سے بڑے گناہ کر دیے ہیں، کون کون سے احکامات کی نافرمانی کی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی بڑی سموتھلی آگے بڑھ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک روز ناتن اس کے پاس آتا ہے، اور جب وہ اس کو آئینہ دکھاتا ہے تو داؤد اس سے سوال کرتا ہے کہ وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص واجب القتل ہے، اور ناتن اس کو کہتا ہے وہ شخص تو ہے۔ خود احتسابی حالات کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، اور خود احتسابی کسی دوسرے شخص کے آئینہ دکھانے کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس ضمن میں میں جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ افراد اور حالات بھی کیسے کیوں نہ ہو، افراد بھی جتنا مرضی بہت دفعہ لوگوں کو کہتے رہیں، آپ کے ماں باپ کہتے رہیں، بہن بھائی کہتے رہیں،
اساتذہ اکرام کہتے رہے کہ آپ کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، رشتہ دار کہتے رہے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، حالات بھی خراب ہوں، لیکن اگر خداوند افراد کے پیچھے نہ ہو، اگر خداوند حالات میں شامل نہ ہو، تو کلام کے مطابق اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے جی اس کو بڑا سمجھایا ہے؟ حالات بھی بہت دفعہ میرے عزیزو خراب رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اپنی خود احتسابی کی طرف نہیں آتے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حالات اور افراد جو ہیں وہ ہمیں خود احتسابی کی طرف لے کر آتے ہیں، لیکن میں جو خاص نقطہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خود احتسابی کی روحانی خود احتسابی جو ہے اس میں در حقیقت خدا جب تک شامل نہ ہو، خدا کا پاک روح شامل نہ ہو، تب تک لوگ حقیقی روحانی احتساب جو ہے وہ نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ احتساب جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کی مہربانی جو ہے وہ ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ میرے عزیزو ایک اور نقطہ باز آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جلدی کے ساتھ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا۔ شخصی احتساب جو ہے وہ مثبت اور منفی بھی ہوتا ہے۔ منفی احتساب وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے جرم کا تو احساس کرے کہ میں مجرم ہوں، مجھ میں کمزوری پائی جاتی ہے، مجھ میں گناہ پائے جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مجھے اپنے آپ یہ مجھ سے اچھا نہیں ہوا ہے، لیکن وہ اپنے جرم کو یا جرم کا احساس کرنے کے بعد خود ہی اپنی سزا کا فیصلہ بھی کرتا اور اپنے آپ کو سزا دے دے، یہ ہے منفی احتساب۔ یہودا اسکریوتی نے جب خداوند یسوع مسیح کو 30 سکوں کے عوض بیچ دیا، بعد میں اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے اپنے مالک کا سودا 30 سکوں میں کر دیا، وہ زار زار رویا، ایسا لگتا ہے کہ اس نے شخصی احتساب کیا، لیکن بعد میں جا کر اس نے کیا کر لی؟ خودکشی کر لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے منفی احتساب۔ ہر روز ہم خبریں سنتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک مشہور ڈرامہ سیریل پریزاد چلا، جس میں ہم سیٹھ بہروز کو جب اسے پتا چل گیا کہ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے تو اس نے خودکشی کر لی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنا احتساب تو کرتے ہیں لیکن وہ منفی احتساب ہوتا ہے، جس طرح سے یہودا اسکریوتی نے میرے عزیزو اپنا احتساب کیا۔ مثبت احتساب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار تو تسلیم کریں، روحانی طور پر ضرورت مند تو محسوس کریں، لیکن اپنی مشکل کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنی نجات کے لیے، معافی کے لیے، بحالی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بھی آئیں۔ یہ ہے مثبت احتساب۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں خود احتسابی کرنی ہے، لیکن منفی خود احتسابی نہیں کرنی، بلکہ مثبت خود احتسابی کرنی ہے، جس کے مطابق اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے اور وہ جو کمی کمزوری آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آنا ہے۔ خداوند یہ میری ذات میں کمزوری پائی جاتی ہے، اس کا تو کیا کر حل۔ اب میں اس حوالے کی طرف آنا چاہتا ہوں جو میرے عزیزو آج کی شام آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ یہ حوالہ جو ہے یہ یونا نبی کے بارے میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یونا کو خدا نے نینوا میں جا کر خدا کا کلام سنانے کے لیے بھیجا، لیکن اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ کرایہ دے کر ترسیس کو چلا گیا۔ لیکن خداوند نے اس کی صلاح کاری کے لیے سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان بھیجا، اور پھر خداوند نے ایک مچھلی کو حکم دیا اور اس مچھلی نے خداوند کے بندہ یونا کو نگل لیا،
اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے 3 دن اور 3 رات وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے تو وہاں پر وہ اپنا شخصی احتساب کرتا ہے. یہاں بھی کیا ہے؟ حالات. کسی شخص نے یونا کی کتاب کے 4 ابواب کی بڑی خوبصورت تقسیم کی. سیکھنے کی بات ہے. پہلے باب میں یونا خدا سے بھاگتا ہے. دوسرے باب میں جب وہ توبہ کرتا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر، اس کی آؤٹ لائن ہے یونا خدا کی طرف بھاگتا ہے. پہلے باب میں یونا خدا سے بھاگتا ہے، دوسرے باب میں یونا خدا کی طرف بھاگتا ہے، تیسرے باب کی تقسیم یہ ہے یونا خدا کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہے کیونکہ وہ منادی کرتا ہے، اور چوتھے باب کی آؤٹ لائن یہ ہے یونا خدا سے آگے بھاگتا ہے. میرے عزیزو، جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، سب سے پہلا نقطہ جو میں یونا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یونا کو خود احتسابی کی ضرورت تھی. یونا کو خود احتسابی کی ضرورت تھی. یونا کو ہی خود احتسابی کی ضرورت نہیں بلکہ ہر بنی نوع انسان کو خود احتسابی کی ضرورت ہے، کیونکہ یونا نے خدا کی نافرمانی کی تھی. خود احتسابی کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ہماری فطرت کا پیغام جہان کے خدا کا ہماری عقلوں کو اندھا کرنا، اور بار بار جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں جب طوفان آتے ہیں یونا کی طرح تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں. یونا کو خود احتسابی کی اس لیے ضرورت تھی کیونکہ اس نے خداوند کی نافرمانی کی. اگر آپ نے اپنی زندگیوں میں آج تک کوئی نافرمانی نہیں کی، مجھ سمیت بیٹھے ہوئے پلپٹ پر محترم پادری صاحبان، ایلڈر صاحبان اور تمام لوگ اور کلیسیا جنہوں نے آج تک کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، تو پھر آپ کو خود احتسابی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. پہلا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو خود احتسابی کی سب کو ضرورت ہے کیونکہ ہم سب کیا ہیں؟ گناہگار ہیں. ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. یونا نے نافرمانی کی تھی، اس لیے میرے عزیزو اس نے اپنی خود احتسابی کی. اب خداوند نے خود احتسابی کے لیے کیا کیا؟ خداوند محرک بنا ہے. خداوند طوفان کو حکم دے رہا ہے، خداوند مچھلی کو حکم دے رہا ہے. طوفان خداوند کے کہنے سے آتا ہے، مچھلی خداوند کے کہنے سے یونا کو نکلتی ہے. یہ ہے خدا کا طریقہ کار بنی نوع انسان کی نجات کے لیے، انسان کو خود احتسابی پر تیار کرنے کے لیے. خوبصورت اور اچھی بات ہے، یونا خود احتسابی کے لیے تیار ہوا لیکن بہت دیر بعد تاخیر کی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ یونا کی کتاب کے دوسرے باب میں اپنی خود احتسابی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور دعا میں اس کی خود احتسابی نظر آتی ہے. میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، اس نے میری سنی. میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی، اس نے میری فریاد سنی. یہ سارا باب جو ہے یہ اس کی خود احتسابی کے الفاظ سے بھرا پڑا ہے. وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ واقعی میں نے خدا کے حکم کو توڑا ہے، میں نے خداوند کی نافرمانی کی ہے. وہ اپنی زندگی کی خود احتسابی جو ہے وہ کسی ہیکل میں بیٹھ کر نہیں کر رہا، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر نہیں کر رہا، بلکہ اسے مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ ملا ہے، وہاں پر وہ اپنی خود احتسابی کرے. مچھلی اسے ختم بھی کر سکتی تھی، اس کی جان مچھلی کے اندر جاتے ہی جا سکتی تھی، لیکن خداوند نے اسے زندہ رکھا. یہ خدا کے فضل کا اظہار ہے، خدا کی خاص شفقت، خدا کی مہربانی کا اظہار ہے. خداوند نے اسے یہ موقع فراہم کیا اور اس نے اپنی خود احتسابی کی.
اگلا قدم کیا ہے جب اس نے اپنی خود احتسابی کی تو کیا ہوتا ہے؟ 10ویں آیت میں لکھا اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ جب ہم خود احتسابی کر لیتے ہیں، جب ہم اپنی نافرمانی کا اقرار کر لیتے ہیں، جب ہمیں اپنے جرم کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے واقعہ ہی خداوند کی نافرمانی کی ہے، خداوند کے حکموں کو توڑا ہے، جو ہم پر کرنا تھا ہم نے نہیں کیا ہے، تو پھر خداوند ہمارے حالات کو بدل دیتا۔ اور خداوند نے اس کو کیا برکت دی؟ خداوند نے مچھلی کو حکم کیا اور اس نے اس کو پانی میں نہیں، کہاں پر اگلا ہے؟ خشکی پر۔ یعنی خداوند نے اس کو اس مصیبت کے پانی سے نکال کر میرے عزیزو خشکی پر الٹ دیا۔ پانی ہمیشہ خدا کے غضب، دکھ، پریشانی کا اظہار، اور ہم گاتے بھی آ پہنچیا پانی تمہیں بچا میری جان دے دیکھ کر خداوندہ۔ آج کی رات جو خیال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت دفعہ افراد ہمیں کہتے رہتے ہیں، پاسبانوں کی صورت میں، خدا کے خادموں کے ذریعے سے، کنونشنز کے ذریعے سے حالات بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے، خدا افراد کے ذریعے سے، حالات کے ذریعے سے ہم سے بولتا رہتا ہے، لیکن ہم خداوند کی آواز کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا اگر تم آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اس لیے ہمیں آج اپنی زندگیوں کا شخصی احتساب کرنا ہے۔ کوئی نہ کوئی نافرمانی اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آج خداوند کے سامنے آئے۔ میں نے کہا کلام میں لکھا کوئی راست باز نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، سب نے گناہ کیا ہے، خدا کے جلال سے ہو سکتا ہے آپ نے توبہ کر لی ہو، لیکن ہو سکتا ہے آپ خداوند کے ساتھ نہیں چلتے، آپ خداوند کے گھر میں نہیں آتے ہیں، خداوند کے قدموں میں نہیں بیٹھتے ہیں، بائبل مقدس نہیں پڑھتے ہیں، شاید ایک دفعہ بھی بائبل مقدس کو نہیں پڑھا ہے۔ آپ کو اپنا شخصی احتساب کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیاں خداوند کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ 2 سال قبل مجھے امریکہ کی ایک ریاست ٹینیسی میں جانے کا موقع ملا۔ وہاں پر چرچ کے بعد کھانا شانا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جو کہ 25 سال تک جیل کے اندر رہا تھا، اور وہ بہت اچھی روحانی باتیں کر رہا تھا، خدا کے کلام کی باتیں، تھیولوجی کی باتیں۔ میں اس کی باتیں سن کر بڑا حیران ہوں۔ تو میں نے کہا اپنی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ اس نے کہا کہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ مجھ سے اپنے کسی قریبی عزیز رشتہ دار کا قتل ہو گیا، اور جب مجھ سے قتل ہو گیا تو اس جرم کی پاداش میں مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابھی مقدمہ چل رہا تھا، اور جس جیل میں میں قید تھا وہاں پر کرسچن ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے یہ سہولت فراہم تھی کہ میں وہاں پر یعنی آن لائن عبادت کر سکتا تھا، گیتوں کو سن سکتا تھا، مزامیر کو سن سکتا تھا، کلام کو سن سکتا تھا۔ خداوند کا ایک خادم نجات، معافی اور توبہ پر خدا کا کلام سنا رہا تھا کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کے گناہ کیے، اگر آج آپ توبہ کریں تو کلام میں لکھا ہے اگر ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو قتل کیا ہے، میرے اس قتل کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کیا اور میں نے اپنی خود احتسابی کی۔ میں نے کہا میں خداوند سے معافی مانگوں گا۔ اگر خداوند صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو کو اس کی زندگی کے آخری لمحات میں قبول کر سکتا ہے تو وہ مجھے بھی قبول کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا شخصی احتساب کیا، اس نے خدا کے کلام کی اس برکت کا فائدہ اٹھایا، اپنا شخصی احتساب کیا
اور ابھی اس کا کیس چل رہا تھا، اس نے توبہ کر لی. اس نے کہا اگر میں اس جرم کی وجہ سے تختہ دار پر لٹکا بھی دیا جاتا ہوں، مجھے سزائے موت بھی دی جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں. اگر میرا جسم برباد بھی ہو جائے، کم از کم مجھے اس بات کا یقین تو ہوگا کہ میری روح خدا کی راہ میں داخل ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند نے ایسا کام اس کی زندگی میں کیا، اور وہ کیا تھا؟ ابھی اس کا مقدمہ چل رہا تھا. جج صاحب نے کم عمری کی حالت میں اسے قتل کرنے کی وجہ سے اس جرم سے بری قرار دے دی. اور میرے عزیزو، پھر بھی چونکہ اس نے یہ جرم کیا تھا، اس کی سزائے موت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، اور تقریباً وہ اس جرم کی پاداش میں 25 سال تک جیل کے اندر رہا. لیکن اسی دوران وہ خدا کے کلام کو پڑھتا رہا، دعا کرتا رہا، تھیولوجی کی بکس کو پڑھتا رہا، اور بعد میں اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی، اور مجھے اس شخص سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا. میں کہنا چاہتا ہوں خدا اگر ہماری زندگیوں میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے، افراد کو ہماری زندگیوں میں ایسے ہمارے سامنے لاتا ہے، تو ہمیں ضرور اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے. نہیں تو پھر کلام میں لکھا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، اور ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن میں رہ کر کیے ہیں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے. کلام پاک کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے.